والقرآن المجید صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ بعد حمد و صلوات، آج کا یہ ایونٹ، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ حفلہ جو کہ ہمارے دو حفاظ کرام جن کی تکمیل حفظ القرآن کے موقع پر یہ محفل پاک کا اہتمام رکھا گیا ہے، آج ہم انشاءاللہ العزیز تھوڑے ہی لمحات کے بعد حافظ محمد مبشر صاحب ان سے قرآن پاک کا آخری جو سبق ہے وہ سنیں گے، اور حافظ محمد کیف سلطانی صاحب ان سے آخری سبق جو ہے وہ آج ان کے رفقا، رشتہ دار، عزیز و قربا کے سامنے انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ یہ ایک انتہائی خوشی کا ماحول ہے جس میں اور آپ احباب تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ان میرے بچوں کی جب عمر دراز ہو، اللہ رب العزت یہ موقع لائے کہ یہ دھولے بنے ہوں اور ہم ان کو دیکھیں، دھولا بن کے بھی ان کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ان کو آج ہو رہی ہے۔ یعنی جب اتنے سارے لوگ باراتی ہوں اور ایک شخص پہ نظریں ٹکی ہوں، تب بھی بندہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بندہ اس موقع پہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ میں اپنے بچوں کے لیے کرنے لگا ہوں، یاد رکھیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بچے مت یہ سمجھیں کہ بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ وہ 4 ویلر گاڑی پہ جائے اور ہم کبھی پیدل آئیں، کبھی سائیکل پہ، اور کبھی کسی کنوینس پہ آئیں، کبھی لوکل آئیں، تو وہ امیر لوگ ہیں، ہم ظاہری طور پہ غریب نظر آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ یہ اگرچہ 2-3 منٹ کی گفتگو ہوگی، بیٹے آپ نے اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ یہ امارت کس کے پاس اللہ نے رکھی، کس کو اللہ اور اللہ کے رسول امیر کہتے ہیں؟ مدینہ کا ماحول ہے، حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کو عرش معلیٰ بنانے کے لیے تشریف لائے، اور مدینہ طیبہ کے قرب میں ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بڑی سی چٹان، اور چٹان میں ایک غار میں ایک شخص رہتا ہے جس کے بال خاک سے اٹے ہوئے ہیں اور کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، نہ کسی کے جانے کا اسے غم ہے اور نہ ہی کسی کی ملنے کی خوشی۔ بس وہاں سے جب قافلے گزرتے ہیں، وہ آتے جاتے قافلے والے اس درویش کو آتے جاتے دیکھتے کہ لمبے لمبے اس کے بال اور ٹاٹ کا اس کا لباس، اور بس کوئی آتا جاتا تو وہ اسے دیکھتے، یہ ان کو دیکھتا، نہ آنے والے اس سے کوئی کلام کرتے اور نہ یہ کسی قافلے والے کے کسی شخص سے کلام کرتا۔ ایون جب حضور مدینہ طیبہ آ کے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھ دی آپ نے، اس وقت ایک قافلہ گزرا اور اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ یہ تیرے پاس ہی مدینہ طیبہ ہے، وہاں پر ایک نبی آیا ہے جو جگ کا بھی نبی ہے اور اپنے رب کا بھی نبی ہے، جو زمین والوں کا بھی نبی ہے اور آسمان والوں کا بھی نبی ہے، وہ آخری نبی بن کے آیا ہے، کیا تیرے علم میں نہیں؟ تو یہ کہنے لگا میرے علم میں تو نہیں۔ لوگ بات کر کے چلے گئے، اس کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں پوچھوں تو صحیح
اس کی صورت کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، اس کے لب کیسے ہیں، رخسار کیسے ہیں، اور اس کا بیٹھنا اٹھنا نشست برخاست کیسی ہے، اس کا قول اور فعل اور دیگر اعمال کیسے ہیں۔ تو وہ ایک قافلہ گزرتا باتیں کر رہا تھا کہ ہم نے اس جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ یہ پہاڑی سے بھاگتا نیچے آیا، اور آپ کو پتہ ہے جب اونچائی سے نیچے آئیں تو وہ قدرتی طور پہ بندے کو سنبھلنا پڑتا ہے۔ یہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا اور سنبھلتا ان کے پاس آیا اور سانس چڑھا ہوا اور کہنے لگا کس کی باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے نام لیا نا تو نام سن کے کہنے لگا میں قربان جاؤں، جس کا نام سن کے سینے میں اتنی ٹھنڈ پڑی ہے، پتہ نہیں اس کے دیدار میں کتنی چاشنی ہوگی، کتنی چاشنی ہوگی۔ کہنے لگا کہ مجھے بتائیں وہ کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے نام تم نے سن لیا؟ وہ شاعر نے کہا تھا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو یہ قافلے والوں سے کہنے لگا مجھے ساتھ ہی لے چلو۔ وہ کہنے لگے ساتھ تو لے کے جائیں گے، قافلے والوں کو پانی پلانا پڑے گا مشکیزیں بھر بھر کے۔ کہنے لگا میں پلاؤں گا۔ کہنے لگا جہاں پہ سٹے کریں گے وہاں پہ کھانا کھلانا پڑے گا سب کو۔ کہنے لگا جی میں کھلاؤں گا۔ تو جب یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا میں نے پوچھنے کی جسارت نہیں کی کہ ان لوگوں میں محمد کون ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے مصطفیٰ کی صورت انوکھی نظر آ رہی تھی، نرالی نظر آ رہی تھی۔ زلفیں دیکھی تو وہ لاجواب، اور آنکھیں دیکھی تو بے مثل اور بے مثال، لب دیکھے تو وہ پیارے، رخسار دیکھے تو وہ سونے، ہاتھ دیکھے تو بڑے محبوب لگے۔ کہنے لگے کہ میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہو گیا، لب بڑے سونے نے، رخسار بڑے سونے نے، ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے نے۔ کہنے لگا میں نے کلمہ محبوب کا پڑھا اور یہ اعلان کرنا شروع ہو گیا کہ دیکھو کائنات میں مصطفیٰ جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا بس حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ صفہ جہاں پہ بیٹھتے وہ صفہ کا تھڑا، وہاں بیٹھ کے میں مصطفیٰ سے پڑھنے لگا قرآن۔ اچھا جو آج جامعہ سلطانیہ واسطانہ عالیہ در فیضان باہو میں آ کے قرآن پاک پڑھے وہ ناز کرے کہ ہم وہاں پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں جہاں پہ اولیاء اللہ کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، جہاں پہ مصطفیٰ کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، جہاں پہ مودت اہل بیت بھی سکھائی جاتی ہے، جہاں پہ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ فرما لیں کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ نے ایک شخص وہ جو کہتا رہا ہے کہ باب شیعی کوئی نہیں، کل ان کو للکار کے ان کے پاس گئے اور وہ بیچارہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے بابے ہو نا، بابے، جس کے پیچھے داتا علی حجویری ہو، جس کے پیچھے خواجہ اجمیری ہو، جس کے پیچھے مہر علی ہو، اور جس کے پیچھے باغو سلطان ہو، جس کے پیچھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، جن کے پیچھے ان بزرگوں کے پیرے ہوں، بلکہ سمجھیں کہ وہ حیدر حیدر کے نعرے لگاتا وہ مرد درویش آیا اور للکارتا رہا، لیکن وہ بیچارہ دوسرا مرزا کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن بھی وہاں پہ پڑھنا چاہیے جہاں پہ داتا علی حجویری کا فیض نظر آئے، جہاں پہ خواجہ اجمیری کا فیض نظر آئے، جہاں پہ غوث جلی کا فیض نظر آئے، مہر علی کا فیض نظر آئے، تاجدار کیلیہ کا شریف والوں کا فیض نظر آئے، حضرت سلطان العارفین کا فیض نظر آئے، میاں شیر ربانی کا فیض نظر آئے، امام علی الحق کا فیض نظر آئے۔ اور یہ ہمارا جو جگنا کا علاقہ ہے، یہاں پہ مفتی عبداللطیف قادری صاحب جیسا مرد درویش ہوا، ان کا فیض نظر آئے، بابا جی بور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نظر آئے، حضرت علامہ پیر محمد مشتاق احمد سلطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض نظر آئے۔ تو فیض یافتہ نسبت والے لوگوں سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اور پڑھوانا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ حضور کے پاس بیٹھ کے پڑھنے لگا قرآن، اور کہنے لگا کہ ایک دن کیا ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو بلانے کے لیے کسی کا بیٹا آتا ہے، کسی کو بلانے کے لیے اس کی چھوٹی سی بیٹی آتی ہے، کسی کو بلانے کے لیے اس کا بھائی آتا ہے۔ میں نے کہا حضور میں تو اکیلا تھا، اب اکیلا نہیں ہوں، اب تو میرے آقا ہیں، میرے ملجا و مأوا ہیں۔ محبوب مجھے ارشاد فرمائیں ان صحابہ کے تو بیٹے یا ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ جاتی ہیں ان کو بلانے کے لیے، یا پیچھے سے کوئی کھانا لے کے آتے ہیں یا کھجوریں لے کے آتے ہیں، تو میرے لیے تو کوئی بیٹا ہی نہیں آتا، کوئی بیٹی نہیں آتی، تو حضور میری آپ شادی کروا دیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تجھے پتہ ہے شادی کے لیے کوئی مال ہونا چاہیے،
بعد میں نان و نفقہ بھی دینا پڑتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کا فرمان سنا ہے، جس نے 2 قرآن کی آیتیں پڑھ لیں۔ کتنی؟ 2۔ جس نے قرآن کی 2 آیات پڑھ لیں، حفظ کر لیں، سیکھ لیں۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تو وہ شخص غریب نہیں ہوتا۔ حضور آپ نے 2 کہیں تھی، میں نے تو اللہ کے فضل سے آپ کی نظر کرم کا صدقہ 4 صورتیں یاد کر لی ہیں۔ میں نے تو 4 صورتیں یاد کر لی ہیں۔ تو محبوب آپ مجھے ارشاد فرمائیں، اب میں غریب ہوں۔ میری سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس سے جا کے کہنا تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ میرے لیے طلب کرتے ہیں۔ یہ گیا، جا کے دستک دی اور کہنے لگا کہ تیری جو بیٹی ہے اس کا رشتہ حضور میرے لیے طلب کرتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضور نے کوئی جہاد کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ لوگوں نے تلواریں نکال لیں اور دیگر جو ساز و سامان ہے، آلات جنگ، وہ باہر نکالے۔ کہنے لگا جنگ کے لیے نہیں، میری جنج کے لیے پیغام آیا ہے، میری برات کے لیے پیغام آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بال تو بٹے اٹے ہوئے خاک میں اور کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہے، تو یہ غریب، تو اب میں اس کے لیے بیٹی کا رشتہ دوں۔ تھوڑی دیر اس نے سوچا، اندر سے بیٹی بولی بابا یہ نہ دیکھ آنے والا کون ہے، یہ دیکھ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ یہ تجھے غریب نظر آتا ہے، یہ تو دیکھ اس کو بھیجنے والا نبیوں کا امیر ہے، بھیجنے والا رب کا حبیب ہے۔ بس شادی ہو گئی۔ مطلب یہ کہ قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے والا غریب نہیں ہوتا۔ تو حافظ محمد کیف سلطانی کوئی غریب آدمی ہے؟ اس نے تو 30 پارے حفظ کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا حافظ محمد مبشر صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ کوئی غریب ہے؟ اچھا یہ غریب نہیں، آپ میں سے کون سا بچہ جو یہ کہ جی میں نے 2 آیتیں نہیں پڑھی؟ سب نے پڑھی ہیں، کسی کے 2 پارے رہ گئے، کسی کے 4 پارے رہ گئے، کسی کے 5 پارے رہ گئے۔ یہ بیٹا محمد احمد سلطانی، یہ ہمارا پوتا مرید ہے، یہ مجھے اندر خدمت کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے پوچھا بیٹے بتا کتنے پارے رہ گئے؟ کہنے لگا جتنے۔ میں نے کہا بس ایسے گئے ہیں جی۔ تو جب بندہ 15 پارے حفظ کر لے پھر آگے گزر جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، بس جلدی جلدی سے اللہ کے فضل سے یہ سارا معاملہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آخری بات میں یہ پوری حدیث کر دوں۔ شادی اس کی گئی ہو، اس نے دیکھا کہ کھجوریں پڑی ہیں، دوستوں نے تحفے بھی دیے نا، کھجوریں پڑی ہیں، جو پڑے ہیں قریب قریب۔ یہ کمرے عروسی میں گیا، بیوی کو دیکھا، مصلی بچھایا، ساری رات عبادت، پھر مصلی بچھایا، ساری رات عبادت، پھر مصلی بچھایا، ساری رات عبادت۔ اچھا آج تو وہ مکلاوا جو ہوتا ہے اگلے دن ہی چلے جاتے ہیں نا جی، اس دنوں میں مطلب دیر بعد ہفتے بعد، یہ دور ہم نے بھی دیکھا ہے، لیٹ آتے رہے ہیں۔ تو جب بیٹی گئی پوچھا کہ خاوند کے قول اقوال کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگی کیا، وہ تو ساری رات عبادت ہی کرتا رہتا ہے۔ حضور کو شکایت کی، حضور نے فرمایا تیرا بیوی پہ حق ہے اور بیوی کا تجھ پہ حق ہے، اس کا حق ادا کیوں نہیں کرتا؟ یہ تمہارا حلال رشتہ ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ سے سورۃ التکاثر پڑھی ہے، اور اس میں یہ جو آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا، میں تو غریب سا بندہ کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کے آپ کے پاس پڑتا رہا، اب میرے پاس اتنا مال پڑا تھا، کھانے کے لیے اتنا ساز و سامان پڑا تھا، میں نے کہا آیتیں پڑھ کے بھی امیر ہوا، محمد نے شادی کروا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی تو غریب نہیں رہا، ایک امیر کے گھر تیری شادی ہو گئی، بس دل کرتا تھا اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے روتا رہوں۔ تو صاحبو جب 2 آیتیں پڑھ کے غریب نہیں تو پورا قرآن پڑھ کے آپ غریب رہ سکتے ہیں؟ ذہن میں کبھی آپ نے یہ خیال نہیں کرنا اسکول میں جانے والا یہ کرتا ہے، کالج میں پڑھنے والا یہ کرتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا وہ کرتا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم جو مصطفیٰ کی گلی کا فقیر ہوتا ہے وہ حقیر نہیں ہوتا، بڑے بڑے امیروں سے زیادہ امیر ہوتا ہے، بڑے بڑے الحمدللہ بڑوں بڑوں سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ یہ آخری میری بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں حافظ صاحب مبشر صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ یہ کہیں گے جی وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کے، میں کہتا ہوں اچھا 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 اچھا۔ تو کبھی کبھار پتہ کیا ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے جب یہ مصلی سنائے گا، جب یہ درس نظامی پڑھے گا، جب یہ عالم دین بنے گا، جب یہ خطاب کرے گا،
تو لوگ دیکھ کے کہیں گے وہ کس پیو دا پتر ہے. یہ ہم نے چیزیں سنی ہیں اپنے کانوں سے, مجھ گناہگار نے سنی ہے, وہ کس ماں دا پتر ہے. ہیں جی, میری امی جی حضور ایک جگہ پہ بیٹھی تھی تو کسی نے کہا یہ کس ماں کا پتر ہے. تو لیڈیز بیٹھی تھی اوپر, جب انہوں نے یہ بات کہی تھی امی جی بڑی خوش نہ کھلنگا, جی میرا پتر جی, میرا پتر جی ہے, کس ماں کا بیٹا ہے, کس باپ کا پتر ہے. بیٹو یہ پھر ہونا کیا ہے, کل کو جب کسی نے وہ کدا پتر جی, ڈاکٹر صاحب نے کہنا جناب میرا پتر جی. وہ کیف صاحب کس کے بیٹے, وہ میرا بیٹا ہے جی. تو کبھی کبھار یہ صرف یہ جو سکول لائف کی بات نہیں میں کرتا, کالج لائف کی بات نہیں کرتا, میں اس لائف کی بات کرتا ہوں کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں وہ کس باپ کا بیٹا ہے, کس ماں کا بیٹا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ویسے یہی ہوتا ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی شناخت, لیکن میں نے دیکھا ہے پریکٹیکل بچوں کی وجہ سے پھر باپ کی شناخت ہوتی ہے. میرے ابو جی حضور تشریف لائے, کل ایک جگہ پہ ہم اکٹھے تھے, علامہ مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ خطاب تھا. میں نے جب خطاب کیا تو خطاب اردو میں کیا, وہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے میں پنجابی سے کنورٹ ہو کے اردو میں خطاب کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے پہلے خطاب کرتے تھے ابھی اردو میں اور ابھی آپ پہ پنجابی کا رنگ چڑھا ہے. تو بعد میں کہنے لگے کیا بات ہے, کس باپ کے بیٹے ہیں. تو ابو جی پاس ہی کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی مجھے بھی ٹائم دے دیں, میں 2-4 منٹ اوپر سے دیکھ کے کوئی شاعری میں نے کچھ کلام لکھا ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ دیکھتے گئے اور مسکراتے گئے. اچھا آپ سلطانی صاحب کے ابو جی لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی بچوں کی وجہ سے بڑوں کی شناخت ہوتی ہے. تو میرے بچوں نے ایسا ہی بننا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے بڑوں کی شناخت ہو, ٹھیک ہے. یہ نہیں سمجھنا. میں نے ایک اپنا اسٹوڈنٹ دکھایا, یا حافظ علامہ مس سلطانی صاحب گئے ہیں اگلے دن ہفتے کو میرے ساتھ, اور علامہ حکیم محمد سرفراز صاحب بزرگ ہیں. میں نے کہا دیکھ لو یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے دل میں کبھی بھی احساس کمتری کا شکار آپ نے نہیں ہونا. یہ خیال ہی نہیں کرنا جی ہم بڑے ماڑے ہیں, جی ہم کیا کریں, جی وہ بڑے بڑے گاڑیوں پہ جاتے ہیں ہمارا کیا ہوگا. اللہ کی قسم وہ ابا جی کی گاڑی پہ جاتے ہیں, اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کے ابا جی آپ کی گاڑی پہ جایا کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ دنیا کا مال و متاع یہ تو پیچھے ہوتا ہے. بس یہ لالچ نہیں کرنی کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا. بس آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھیں, مال تو قریب والی بات ہے, ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت فرمائے, اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے. میں اسی ڈیورنگ میں یہ بابا جی سے کہوں گا, یہ میرا بیٹا ہے محمد علی حسن سلطانی, اسے جی یہ آپ نے بائک کی چابی دینی ہے. آج پیر شریف ہے تو یہ حافظ صاحب پکڑ لیں گے, تو یہ بیٹا آ کے تو یہ چابی بابا جی سے, سلطانی صاحب آپ بھی جی قاری صاحب یہ بیٹے کو گاڑی کی چابی دیں. آپ سب صاحبان نے کہنا ہے کہ آمین ہماری ہے, تو چابی ان کو دی جا رہی ہے جی, ان کو بائک کی چابی ہے دی جا رہی ہے, اور لیکن آپ کو بھی ایک چابی دی جا رہی ہے. یہ ان بچوں کو جی دین کے لیے آپ نے وقف کیا تھا تو دین کے لیے ہی وقف رکھنا ہے. درس نظامی پڑھیں گے, ٹھیک ہے بیٹے, پڑھیں گے نا, اونچی آواز سے بتا دے. انشاءاللہ ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں آپ سب, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا سکول بھی پڑھ لیں, مجھے بھی ٹائم دیں 2-3 گھنٹے. تو ان بچوں میں ایسے بھی بچے ہیں جو حفظ کے چلو اینڈ پہ ہیں, وہ حفظ کے ساتھ ساتھ درس نظامی پڑھ رہے ہیں. تو جنہوں نے یہ مکمل کر لیا اس کے بعد درس نظامی کا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ انہیں کامیاب فرمائے. ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں, اور بابا جی محمد مدثر صاحب قادری اور جناب محمد خالد محمود سلطانی صاحب, جناب علامہ قاری علی اکبر سلطانی صاحب, ہمارے ڈاکٹر صاحب اور حافظ محمد کیف سلطانی صاحب کے والد گرامی, اور دیگر میرے بھائی, انہوں نے جو ابھی نیت کی ہے. آپ کا نام کیا جی؟ بھائی محمد ارشد صاحب. انہوں نے کہا جی یہ جو بچہ ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے, اس کو ابھی آپ قرآن پڑھائیں. انہوں نے آج نیت کی ہے, یہ بچہ پڑھنے آئے گا 2 سال بعد 3 سال بعد, ابھی پتہ نہیں یہ 2 میں ہے 3 میں ہے, مجھے نہیں علم, 2 میں ہے, تو یہ 3 سال بعد آ جاتا ہے جی. لیکن نیکیوں کا میٹر بھائی ارشد کا ابھی سے جاری ہے. نیت کر لی نا انہوں نے, نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال النبی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے. انہوں نے نیت کی, اور آپ بھی کوشش کریں, آپ خود بھی حافظ قرآن بنے ہیں, آپ اپنے ریلیٹیو میں سے آبا و اجداد جہاں جہاں بھی آپ کے رشتہ دار بستے ہیں ان کی آبا و اجداد کی اولادوں میں دیکھیں کون سا بچہ ہے جو
یعنی یہ نہ ہو کہ کسی حوالے سے معذور ہو، بندے کہتے ہیں چلو جڑا لنگڑا ہے نا انہوں حفظ کروا دیو، جڑا نبینا انہیں سونا بچہ ہے جی میں میرے بچے مولوی ہیں، مولوی صاحب وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوں تو سونے لگے ہیں، میرے بچے جتنے پیارے ہیں، یہ تو جب بیٹھیں گے سٹیج پہ تقریر کریں گے لوگ کہیں گے بڑا نور ہے ماشاءاللہ چہرے تے ہیں۔ اللہ پاک نے سلامت فرمائے، میرے بیٹے کی بھی سبحان اللہ نکل گئی ہے اللہ برکت دے۔ بات میری لینتھی ہو گئی۔ ابھی ہمارے پاس 2 حافظ ہیں جنہوں نے الحمدللہ مکمل قرآن پاک حفظ کیا، آج آخری سبق یہ سنائیں گے، اور یقیناً یہ ایسی خوشی ہے جو بندہ اس پروسیس سے گزرا ہو پتہ اسے ہی ہوتا ہے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن جس نے چکھا ہی نہ ہو کہ دودھ کا ذائقہ کیا ہے، اسے سفید جو بھی چیز دے دے وہ دودھ ہی سمجھے، تو جس نے پیا ہے اسے پتہ ہے کہ اصل دودھ میں اللہ نے کیسی غذائیت رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کا نور ہے، تو انہوں نے 30 کے 30 پارے اپنے سینے میں سمیٹے ہیں۔ اللہ پاک میرے بچوں کے بخت بلند فرمائے۔ ابھی دونوں حفاظ کرام میں سے جو پہلے آنا چاہے وہ آ کے تو سبق سنائے، ہم سارے احباب ان کا سبق سماعت کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون، صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون، صدق الله العظيم۔